الأسنة والسهام جوابا. صلت على جسم الحسين. أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ذكره شرف للذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين خاتم النبيين رحمة للعالمين بالقاسم محمد وعجل فرجهم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه طابت الأرض والسماء اللهم عجل فرجه الشريف. سب مل کر کے دل کی گہرائیوں سے پکاریے اس کو. دنیا میں آج ظلم ہو رہا ہے. خصوصاً مومنین ہر طرف کٹ رہے ہیں. ہر جگہ کوئی نہ کوئی کسی کا گھر اجڑ رہا ہے. مولا جلد سے جلد آئیں اور ہم بھی مولا کی مدد کر سکیں. اللہم قلب ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ورحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرتنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. صلوات دعا اور رزق کے عنوان سے ہونے والی یہ ہماری چوتھی کڑی ہے. جس آیت کی تلاوت کا شرف ہم حاصل کر رہے ہیں سورہ مائدہ قرآن کا 5واں سورہ ہے. اس کی 114 نمبر آیت. روزانہ کوشش یہ کریں ہم روزانہ 10 آیتیں کم از کم تلاوت کریں ترجمے کے ساتھ. ہمارے پرسپیکٹیوز ہمارے ادراکات ہماری سوچ میں اگر تبدیلی آئے گی تو ہمارے عمل میں بھی تبدیلی آئے گی. عمل کو کبھی کرٹیسائز نہ کیجیے, سوچ کو دیکھیے. سوچ اگر درست ہو جائے گا, اگر ہو جائے گی سوچ درست, انشاءاللہ عمل بھی درست ہو جائے گا. سوچ کے درست کرنے میں ذرا سا ٹائم لگتا ہے, لیکن جب ہو جاتا ہے تو بہت کامل عمل ہو جاتا ہے. اسی لیے سرکار نے 40 سال ایک ہی جملہ کہا, قولوا
لا الہ الا اللہ تفلحو، ایک ہی جملہ 40 سال۔ اگر کوئی ایک مولوی صاحب ایک مجلس کو دوسری مرتبہ دہرا دیں، کہتے ہیں ان کے پاس کچھ نہیں ہے نا بھائی؟ مگر خدا جو ہے رسول اللہ 40 سال تک ایک جملہ بول رہا ہے، بہت مشکل ہے۔ تو 40 سال کا جملہ کیا ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ، کہو لا الہ الا اللہ، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایک جملہ 40 سال، کیوں اتنا؟ کہ توحید اگر آ گئی تو سارے پرابلم حل ہو جائیں گے۔ سارا پرابلم جو ہے توحید ہے۔ توحید کیا کرتی ہے؟ انسان کے نفس کو کچل دیتی ہے، یہ میں کو ختم کر دیتی ہے۔ اگر انسان کا میں ختم ہو گیا تو پھر اس کے بعد قبول کرنے کے لیے اس میں صلاحیت ہو جاتی ہے، رسول کو بھی مانے، امام کو بھی مانے۔ جب میں کرتے رہے گا کسی کو وہ ماننے والا نہیں ہے۔ یہ میں سوچتا ہوں، یہ میں کرتا ہوں، یہ میں ہوں، یہ میں ہوں، یہ میں ہوں۔ تم کون ہو یار؟ چپدی کا شوربا، تمہارے صلاحیت کیا ہے؟ یہ میں کیا کر رہے ہو؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ اس کو کچھ لو۔ لا الہ کے معنی میں نہیں ہوں، وہ میرا گھر نہیں ہے، وہ میرا مقام نہیں ہے، وہ میرا حسن نہیں ہے، وہ میری دولت نہیں ہے، وہ میرا کچھ نہیں ہے، سب کچھ وہ۔ جب اس پہ چلے جائیں گے، خدا کہہ رہا کلی اکل لک، تو میرا ہو جا میں تیرا ہو جا۔ صلوات پڑھیے محمد۔ وقال عیسی ابن مریم، حضرت عیسیٰ نے دعا کی، پروردگارا اللہم ربنا۔ دعا میں جو خصوصیت ہے، صفات پروردگار کو کون سا یوز کریں؟ اگر رزق کے لیے پوچھ رہے ہیں تو اللہ کے کتنے صفات ہیں قرآن میں؟ 99 نیم ہیں، ایٹریبیوٹس آف اللہ، صفات پروردگار قرآن میں کتنے ہیں؟ 99۔ اگر ہم رزق مانگ رہے ہیں تو کس طرح سے مانگنا چاہیے یہ سکھایا جا رہا ہے۔ تو اللہم ربنا، اے اللہ ربنا یعنی ہمارا پروردگار، پالنہار، پالنے والا، کیئر ٹیکر۔ اس کے بعد وانتا خیر الرازقین ہے، چونکہ رزق مانگا تھا، آخر میں خیر الرازقین ہے، تو رزق کے ساتھ رازقین۔ اسی طرح سے اولاد مانگی، کیا مانگا؟ اولاد، پروردگارا مجھے اکیلا نہ چھوڑ، لا تذرنی فردن، مجھے اولاد چاہیے۔ فوراً کیا کہا؟ رازقین نہیں کہا وہاں پر، وانت خیر الوارثین۔ تو صفات پروردگار، جو چیز مانگ رہے ہیں اس صفت کا استعمال کرنا بہت ضروری ہے۔ تو اسپیڈ اپ ہونے کے لیے دعا جلدی کس کی قبول ہوتی ہے؟ کل میں نے بتایا طہارت سے ہونا ضروری ہے، پاک و پاکیزہ رہنا چاہیے، جسم بھی، لباس بھی، ذہن بھی پاک رکھنا چاہیے۔ ذہن میں فطور رہے گا بھی تو دعا قبول نہیں ہوتی۔ اخلاص ہونا چاہیے، سنسیئرٹی، اور یقین ہونا چاہیے کہ جو مانگ رہا ہوں وہ مجھے ملنے والا ہے، اس لیے کہ کسی امیر کے پاس نہیں گیا ہوں، خالق امیر کے پاس گیا۔ تو خدا جو ہے وہ ہے نا، وہ سب کچھ دینے والا ذات پروردگار ہے، اور رات و دن کو بدلنے والا، کتنی قدرت رکھتا ہے ذات پروردگار۔ تو اسی لیے اس کے پاس مانگو۔ اسی لیے خدا نے کیا کہا؟ ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو۔ کیوں جاتے ہو ادھر ادھر دروازے کو، کیوں کھٹکھٹاتے ہو؟ میں تو تمہارے رگے گردن سے زیادہ قریب ہوں۔ میں نے وعدہ بھی کہ دوسرے والے تو دروازے بند کر لیتے ہیں، میں تو میرا دروازہ کھلا ہوا ہے، رات میں آؤ تو دیتا ہوں، دن میں آؤ تو دیتا ہوں۔ سارے بادشاہ رات میں دروازے بند کر دیتے ہیں، میرا ہی دروازہ ہے۔ وَبَابُكَ مَفْتُوحٌ لِلطَّلَبِ وَالْعُقُولِ وَأَنْتَ غَایَةُ السُّؤُولِ وَنِہَایَةُ الْمَعْمُولِ۔ علی سے محبت کرنے والوں، علی جیسی شخصیت نہیں ہے۔ ہم لوگ علی جانتے نہیں علی کون ہے، مولا علی کون ہے۔ اگر جان جائے تو ہماری جان بھی چلے جائے تو اس سے دور ہونے والے نہیں ہیں، ہم صرف سپرفیشل جانتے ہیں علی کون ہے۔ علی مسلح پر گڑ گڑا رہا ہے، بابک مفتوحن
للطلب والعغول، خدایا سب کے دروازے بند ہو گئے ہیں مگر تیرا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ سب کے دروازوں میں ہوتا ہے کہ اگر دو فقیر چلے گئے تو پہلا فقیر کو اسے سننے کے بعد دوسرے کو سنتا ہے، لیکن تیرے پاس ہزاروں لاکھوں چلے جائیں سب کی ویسے ہی سنتا ہے جو پہلے کی سنتا ہے۔ تو اس کے سننے میں کوئی کمی نہیں ہے، میرے مانگنے میں، تو میرے مانگنے میں رزق دعا کے ذریعے سے، دعا اور رزق، مگر معصوم نے فرمایا صرف دعا کرتے رہو گے تو رزق ملنے والا نہیں ہے۔ عقل کو استعمال کرو، پلاننگ کرو، اپنے آپ کو پلان کرو۔ مثلا مزدوری بہت اچھی چیز، بری نہیں ہے، مزدوری کرنا چاہیے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا اچھا نہیں ہے، اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا چاہیے۔ اور مزدوری کرنے والا سب سے بڑا بادشاہ، میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ دولت مند مزدور ہے۔ مثال دیتا ہوں میں، کیوں؟ مزدور کی کوئی فکر نہیں ہے، کل وہ آرام سے سوئے گا، رات کو صبح پھر مزدوری کو نکل جائے گا۔ یہ دولت مند رات کو سو ہی نہیں پاتا، گولیوں پہ گولیاں کھا رہا ہے، اتنی گولیاں دے دی ہیں تو اب اس کو نیند ہی نہیں آتی۔ سو جاؤ بھیا سو جاؤ، اچھا نرم بستر ہے، گرم بستر ہے، سر آرتھوپیڈک بیڈ ہے، سو جاؤ آرام کرو۔ مولانا نیند نہیں آتی، دوسروں کی نیند جو تم نے اڑا دی ہے تو تمہیں کہاں؟ صلوات پڑھیے محمد فرجان۔ دیکھیے بہت اچھی طرح سے، بابوں کا مفتوحن، تو مزدور کیا کرتا ہے؟ آرام سے سو جاتا ہے۔ کتنا مزدور کی دولت اگر مزدور سمجھ جائے کتنی بڑی دولت، کتنا بڑا دولت مند ہے، اس کو معلوم نہیں ہے۔ یہ راز جان جائے تو مزہ آ جائے گا۔ دیکھیے راز کیا ہے، صبح کو اس کو کوئی فکر ہی نہیں ہے، آرام سے سو جاتا ہے۔ دولت مند کو کیا ہے، او ہو یار اسٹاک مارکیٹ کدھر گیا، وہ کہاں گیا، یہ گر گیا، وہ گر گیا، حالانکہ پیسہ بہت ہے مگر ان کو یہ فکر ہے کہ مارکیٹ کیا ہو رہا ہے، اس لیے اور جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدۃ التي تطلع علی الافئدہ۔ پیسے جمع کر رہا ہے، 1 لاکھ ہو گئے، 2 لاکھ ہو گئے، 3 لاکھ ہو گئے، 1 ملین ہو گئے تو یار میں پھر ملینر ہو جاؤں گا، ہو گئے 10 لاکھ ہو گئے، اس کے بعد 10 لاکھ پہ رک جاؤ۔ تو حرص مالا وعددا، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ مال نہیں جمع کیجئے، مال کی خصوصیت ہی یہی ہے، وہ اسٹنجی ہو جاتا ہے، بخیل ہوتا ہے، سب گھر والے پریشان ہیں، اس کو کیئر نہیں کرتا، بھائی پریشان ہے، کیئر نہیں کرتا۔ ایسی دولت نہیں چاہیے جس میں انسان میں انسانیت ہی نہ ہو۔ دولت ایسی چاہیے دوسرے تک بھی وہ دولت کا اثر ہو۔ اسی لیے حدیث میں ہے کہ خدا دولت مندوں کو اپنا ٹریجرر بنایا ہے۔ اللہ اکبر، دولت مندوں کو کیا بنایا ہے؟ ٹریجرر کے معنی خازن بنایا ہے۔ میں تمہیں دے رہا ہوں، کیوں دے رہا ہوں؟ تاکہ تم دینا سیکھو، مگر بجائے دینے کے اس نے ہاتھ کو روک لیا۔ چاہے خدا نے کہا اچھا روک لیا، اور پھر میں جب روکوں گا تو تمہارے سب پریش، چنانچہ دیکھے بڑے بڑے کیا ہو گئے، کدھر سے کدھر چلے گئے۔ اور اسی لیے خدا نے کہا دولت کسی کے پاس رہنے والی نہیں ہے، ہاتھ کا میل ہے، کبھی یہاں کبھی وہاں۔ جب ہے تو خدا کا شکر ادا کرو، خمس دو، زکوٰۃ دو، خیرات کرو، صدقہ دو، دیتے جاؤ، خدا دیتا جائے گا۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ رزق بہت اچھی طرح سے میرے ساتھ رہی ہے۔ صرف دعا کافی نہیں ہے، معصوم کا ارشاد ہے، صرف دعا کافی نہیں ہے، آپ کو مارکیٹ میں جا کے محنت کرنا پڑے گا، محنت سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کوشش کرنا چاہیے۔ مزدور کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ جب حساب و کتاب ہوگا روز قیامت کلیئر ہوگا، میرے پاس کچھ نہیں تھا، خدا حافظ، اللہ کہ بسم اللہ جاؤ۔ لیکن جس کے پاس دولت تھی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو پلین میں آنے کے بعد اترنے سے پہلے سوچتے ہیں گرین چینل سے جاؤں یا ریڈ چینل سے، گرین اس لیے کہ لائے اتنا ہے
پکڑے جائیں گے. اب پکڑے جائیں گے تو کیا کرنا, اس لیے بہتر ہے کہ پہلے ہی سے کوئی ارینجمنٹ ہو جائے. تو یہاں ارینجمنٹ ہو سکتا ہے, وہاں کی بارگاہ میں کوئی ارینجمنٹ نہیں ہے, سب کی جھڑتی ہے. آہ من قلت الزاد و طول الطریق و عظیم المورد. مولا فرماتا ہے کتنا بڑا راستہ ہے, توشا چھوٹا. مولا علی میرا جملے نہیں ہے. آہ من قلت الزاد. بھیا کہاں جا رہے ہیں مولانا؟ زیارت خدا نے نصیب کیے جا رہا ہوں کربلا کو. کتنے دن کے لیے؟ 10-12 دن کے لیے. یہ سوٹ کیس کیوں بھر گیا ہے کہ اتنا تو ہونا چاہیے, ٹاولیہ بھی ہے, جوتی بھی ہے, یہ بھی ہے, وہ بھی ہے. 20 کلو پورا کہ 2 کلو 4 کلو اور زیادہ. کتنے دن کے لیے جا رہے ہو؟ کہ 15 دن کے لیے جا رہے ہیں. 15 دن کے لیے اتنا توشا, ہمیشہ کے لیے کیا لیا؟ مولا نے پوچھا, مولا کر آہ من قلت الزاد, کتنا کم توشا اور اتنا لمبا راستہ, اور اترنے کے بعد عظیم المورد, چھوڑنے والے نہیں ہیں, اچھوں کو نہیں چھوڑتے. تو آپ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. وہاں کسی کا چھٹکارا نہیں ہے حساب کتاب دینے سے پہلے. اسی لیے خدا سے دعا کرے, خدا جس حالت میں دیا کوشش ہی کیجیے. زکوٰۃ صرف پیسہ ہی نہیں ہے, صدقہ صرف پیسہ ہی نہیں ہے, مسکرانا بھی ایک مومن کے چہرے کی طرف دیکھ کر کے یہ بھی صدقہ ہے. جی صورت بگاڑ لیا, خدا اچھا میں بگاڑوں گا تمہارا حشر کیا ہوگا. تو اسی لیے کبھی کسی کو نیچی نگاہ سے مت دیکھو. ہر مومن کے اندر کیا کیا موجود ہے تمہیں معلوم نہیں. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. اسلام یہ کہتا ہے کہ زکوٰۃ. تو آج کا جو مسئلہ بیان کرنے جا رہا ہوں, دیکھیے صدقہ علم کا بھی صدقہ ہے, علم کی بھی زکوٰۃ ہے. اسی طرح سے مال کی بھی زکوٰۃ ہے, مال کا بھی صدقہ ہے. مال کا زکوٰۃ تو پیسہ اگر اتنے آپ کے پاس اناج اتنا ہوا تو اس کا حساب ہے, سونا اتنا ہو گیا تو حساب ہے. مگر خمس سب پہ واجب ہے, غریب پہ بھی واجب ہے. یاد رکھ لیجئے, ایک فقیر پہ بھی خمس واجب ہے. مولانا ایسا کیسا؟ اسلام کہتا ہے کہ ایک دن مقرر کرو. میں نے اپنے بچوں کو ڈیٹ آف برتھ یاد ہے, تمہارے ڈیٹ آف برتھ تمہارا خمس کا تاریخ, کم از کم اپنی پیدائش کی تاریخ تو نہیں بھولتے نا بھائی. تو پیدائش کی تاریخ خمس, اس دن بچپنے سے عادت ڈالیں. ابو نے کچھ دیا جمع کرتے گئے, اس دن جو بچ گیا, خدا نے نہیں کہا کمانے پہ دو, بچے تو دو. جو بچ جائے وہ تمہارا نہیں ہے, وہ ہمارے حکم سے ہمارا ہے. اگر نہیں دیا تو سنیے اچھی طرح سے, ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. مثلا اگر آپ نے ایک کرایہ پہ گھر لیا, وہ بھی مومن بھائی کا ہی تھا, ہر پہلی تاریخ کو آپ نے یہ لیجئے بھائی کرایہ دیتے چلے گئے. ایک مہینہ آیا, انہوں نے کہا, آپ نے کہا کہ اس مہینے میں تو ہم تنخواہ دیں گے, ان کو دینے والے نہیں ہیں. وہ آئے, کہاں وہ پیسہ نہیں ہے میرے پاس, نیت ہی نہیں دینے کی. اب وہاں پر نماز پڑھیے, وہاں پر نیک کام کیجئے. آپ کی بیوی مصلی پہ بیٹھی ہوئی, صبح شام تک عبادت کر رہی ہے. کہ وہ جگہ جہاں پر تمہارا مالک راضی نہیں ہے, اللہ کہتا ہے تم نماز پڑھو, وہ بیکار ہے. کرایہ دار کا وہ جو اپنے مالک کا کرایہ دو تو قبول کروں گا. خدا نے کرایہ دار کا قانون بنا دیا کہ جب تک تم کرایہ نہیں دو گے تمہاری عبادت قبول نہیں ہوگی. اسی طرح اس پورے دین کا بھی ایک کرایہ. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. جی اہل بیت کی محبت ایک کرایہ, جب تک نہیں دو گے نماز ہے بیکار, روزہ ہے بیکار. جی کرایہ دینا. تو ہمارے پاس بعض چیزیں صرف اس پہ چلتی ہیں, ہاں دیکھ لیں, ہمیں دیکھ لیں گے, ہم دیکھ لیں گے کیا کر لے گا. اسلام میں یہ نہیں چلتا. اسلام کہتا ہے ہماری کاؤنٹنگ. مولانا ہم جاتے ہیں باہر بازار میں, نامحرم یہاں پہ آج کل چادر وادر نہیں چل رہی ہے, نگاہ پڑ جاتی ہے. مولانا نے کہا پہلی نگاہ حلال ہے, دوسری نگاہ حرام. اس نے نوجوان نے کہا مولانا پہلی ہی اتنی لمبی ہو
پھر دوسری کا سوال ہی نہ پیدا ہو تو کیا کریں گے آپ؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ کمپیوٹر اس کا چالو ہو جائے، ادھر نیت خراب ہوئی توجہ کا ادھر کا کمپیوٹر چالو ہو گیا، حرام 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 حرام، اور حدیث میں ہے کہ پہلا تیر شیطان کا نامحرم کی طرف نگاہ، اگر نگاہ کو بچائے گا تو دعا قبول ہو۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ جو پیٹ کو بچا لے گا، جو پیٹ کو بچا لے گا اس کا جسم اچھا ہو جائے گا۔ پیٹ کا بہت خیال رکھیے، ہر چیز ہر چی آمد در گھسیٹ، عام باشد یا کبیٹ، جو بھی آیا کھاتے چلے گئے، نہ کھائے تو بہت ہوشیار رہو، بہت ہوشیار رہو، کھاؤ نہیں۔ اس لیے انظروا الی طعامک، دیکھو کیا کھا رہے ہو۔ شریعت کہتی ہے کہ دیکھو صحیح چیزیں کھاؤ، اسلام کہتا ہے حلال کھاؤ حرام مت کھاؤ۔ حرام ایک لقمہ کھاؤ گے 40 روز تک تم گڑ گڑاؤ گے، دعا قبول ہونے والی نہیں۔ مولانا یہ کیا، یہ پورے یہ غیر مسلم ان کی دعائیں محل وغیرہ بن، تو ہم کو ایسی مثال دیتے ہیں ان کے جو محل بن رہے ہیں ان کے سب کو وہ کیا دعا کر رہے ہیں، ان کے حلال کھا رہے ہیں خدا۔ ارے بھائی خدا رب العالمین ہے، جو عمل کرتا ہے اس کو نتیجہ دیتا ہے۔ مومن سے یہ کہہ رہا ہے کہ صرف تم کو دنیا نہیں بنانا ہے آخرت۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ اور ایک جملہ بھی سن لیجئے، وہاں جنت میں جائیں گے جو کہتے ہیں ہم لوگ، ذرا سا آرڈر کرنا ہے اس کو۔ مثلا جو لوگ باہر ہیں، جیسے مجھ جیسا ہے، وہاں گئے سب اپنی کشتی جلا دی ہے وہیں پہ ہیں، لیکن بعض لوگ جو گئے ہیں باہر وہ رہنے کے لیے نہیں گئے، کمانے کے لیے گئے، اور ادھر پیسہ ملتا گیا، ادھر یہاں اپنے رشتہ داروں کو بھائی کو خط لکھا کہ اتنی بیگھے زمین لو، یہاں پہ میرا گھر بناؤ، بناتے گئے ڈالتے گئے، اور یہاں گھر بن گیا۔ اس کے بعد وہاں جاب ختم ہوئی اور ڈرنے کی بات نہیں، گھر ہے تیار جی، توجہ کا طالب ہے، سب کچھ بنا ہوا ہے، تو پہلے سے بھیجا تھا نا بھائی، تو گھر پہلے سے جنت جو بنا لیتے ہیں وہ مرنے سے ڈرتے نہیں۔ صلوات پڑھیے محمد والے عمرتم الدنیا خربتم الآخرہ۔ سلمان فارسی کہتے ہیں کہ کیوں موت سے ڈرتے ہیں؟ اس لیے کہ تم نے دنیا کو آباد کر لیا، آخرت کو خراب کر لیا۔ جو خراب جگہ جانے سے ڈرنا بھی چاہیے نا، وہ گھر ہی نہیں ہے تو کیا جائیے وہاں پر؟ تو پہلے سے گھر بنائیے۔ کتنی زمین لینا ہے آپ کے ہاتھ میں کہاں سے اپنی طرف سے کرنا ہے؟ سرکار جب معراج پہ تشریف لے گئے تو ایک مرتبہ دیکھا فرشتے گھر بنا رہے ہیں، ایک اینٹ دوسری اینٹ تیسری اینٹ بنا بنا کے بیٹھ گئے۔ اب میرے جملے ہیں، میں اب اس کو حدیث کا جملہ نہ سمجھیے۔ سرکار نے پوچھا ملائکہ سے کیا ہو گیا، یہ بیٹھ گئے کیوں؟ کیا کافی بریک ہے یا ٹی بریک ہے؟ جی یہ بیٹھ گئے کیوں بھائی؟ یہ لوگ بیٹھے کام کرتے کرتے۔ جبرائیل نے کہا سرکار آپ ڈائریکٹ پوچھ لیجئے ان سے کہ بیٹھ گئے کیوں ہیں؟ گھر بنا ہی رہے تھے کسی مومن کا جنت میں، تو بیٹھ گئے کیوں؟ سرکار نے فرشتوں سے پوچھا بھائی گھر بنا ہی رہے تھے تو بیٹھ گئے کیوں؟ فرشتوں نے کہا سرکار ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، نیچے سے جتنا مال آتا ہے رکھتے چلے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ جب ہم لوگ علی سے محبت کرتے ہیں، نماز کہاں ہے؟ روزہ کہاں ہے؟ سب کچھ کہاں ہے؟ نہیں ہے، پھر بھی کہہ رہے ہیں وہاں گھر ہے۔ کہاں سے بھی گھر بنا؟ نہ زمین لی تم نے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ تم نے کچھ خریدا ہی نہیں وہاں پر ہے کہاں پر؟ کیا دوسرے کے گھر میں جاؤ گے تو پھر وہ چور کہلاؤ گے؟ دوسرے کے گھر میں نہیں جا سکتے، وہاں پہ تو چلتی نہیں، یہاں پہ ہو سکتا تھوڑی بہت چل جائے، مگر وہاں کچھ چلنے والا نہیں ہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و صاحبتہ و بنیہ، ایک دن وہ آئے گا شوہر بھی بیوی کو ٹاٹا خدا حافظ، کوئی کسی سے کا نہیں ہے، وہاں پر کسی کا کوئی نہیں ہے، صرف تمہارے اعمال ہیں جو تمہارے ساتھ جا رہے ہیں۔ تو تمہارے اعمال کو درست کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ رزق کو ایسے نہ سمجھو، پاکیزہ بنو۔ اسی لیے
طلب الرزق 70 جزء، رزق کا حاصل کرنا، تلاش کرنا 70 اجزاء ہیں، 70 اس کے گروپ. افضلها طلب الحلال. میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، دیکھیے ایک گائے اور بھینس کو دیکھیے، گھاس کھاتے ہوئے بھی جو چیز ان کو بنتی نہیں ہے وہ ہوں ہوں کہہ کے ہٹا دیتی ہیں. یہ جانور ہے، یہ کیسا انسان ہے، اس کا بھی ہڑپ جاتا ہے، اس کا بھی ہڑپ جاتا ہے. اس لیے کہ اس کو علم نہیں ہے کہ اس کے کھانے کے اثرات کتنے ہوں گے، کتنے برے ہوں گے. اگر علم ہو جائے کہ اس کے جسم پر کتنے برے اثرات ہوں گے، وہ کبھی اس پر ٹچ بھی نہیں کر سکے. کیا زہر کھا سکے گا؟ کوئی نہیں کھا سکے. تو زکوٰۃ علم کا کیا ہے میرے نوجوانوں، میرے بچوں؟ آئندہ پورے لکھنؤ کو آباد کر سکتے ہو. 5 سال کے بچے پہ کام کرو، 5 سال کے بچے پر 20 سال یا علی کہہ کر کے اٹھو. ہم علی کے دیوانے حادثوں میں پلتے ہیں، ہم علی کے دیوانے حادثوں میں پلتے ہیں، خاردار راہوں پر مسکرا کے چلتے ہیں. کیا سمجھ کے یہ دنیا ہم پر ظلم کرتی ہے؟ ہم وہ ہیں کہ دل جن کے موت سے بہلتے ہیں. ارے بھائی موت سے میں ابھی لاسٹ 2-3 سال پہلے میں جا رہا تھا بامبے سے کراچی کی طرف. جیسے ہی میں امیگریشن میں داخل ہوا، ایک صاحب نے کہا سر آئی وانٹ ٹو ٹاک ٹو یو. میں نے بسم اللہ. میں پھر کارڈ لکھا، میں CID آفیسر ہوں، مجھے بات کرنا ہے. ٹھیک ہے بیٹی، آپ کا نام کیا ہے؟ سید محمد کی. آپ مسلمان ہیں؟ موسا سے بات ہے، مسلمان ہیں. مسلمان ہیں؟ کون سے مسلمان؟ میں نے کہا کون سے؟ کیا مسلمان کافی نہیں ہے؟ تو مجھے کہا وہ مسلمان ہے. تو کون سے مسلمان ہیں؟ تو معلوم آپ غیر بھی جاننے لگا. اصل بات بڑھیا محمد جی کون سے مسلمان ہیں؟ میں نے کہا بھائی میں مکتب اہل بیت کا پیروکار ہوں، ہم لوگ شیعہ کہتے ہیں. جیسے میں نے کہا شیعہ، اچھا شیعوں میں آتنکوادی نہیں ہوتا؟ توجہ کا طالب ہوں. اس نے کہا شیعوں میں کوئی آتنکوادی نہیں ہوتا. میں نے کہا نہ، مسلمانوں میں آتنکوادی نہیں ہوتا. دوسرا جملہ سنیے، جو آتنکوادی ہوتا وہ مسلمان نہیں ہوتا. بہت بڑی محمد ہم علی کے دیوانے حادثوں میں پلتے ہیں. آج پاکستان میں کراچی میں مجلس پڑھ کے آ رہا ہوں، حیدرآباد سندھ میں اور اسلام آباد میں ہر روز کوئی نہ کوئی کسی کی مانگ اجڑ رہی ہے، کسی کی گود اجڑ رہی ہے. شیعہ ہر جگہ کٹ رہا ہے. کیوں؟ کیا سمجھ کے یہ دنیا ہم پر ظلم کرتی ہے؟ ہم وہ ہیں کہ دل جن کے موت سے بہلتے ہیں. اس سال کے جلوس میں معلوم ہے، جلوس میں اس سال تھریٹ تھا، ہر جگہ بم پھٹنے کا شک تھا، لیکن اس سال اتنا مجمع تھا. بچے جو ہے مجلسوں میں کیا نعرے لگا رہے تھے؟ شہادت سعادت، شہادت سعادت. یہ ہے حسینیت. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. میں اگر ہدایت کی بات کرتا ہوں جس کے معنی کہ مولا کی محبت نہیں ہے، نہ، مولا کی محبت کا تقاضا ہی ہے کہ وہی دو جو علی چاہتا. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. وہی دیجیے جو علی چاہتا ہے. مولا علی کیا چاہتے ہیں؟ میرے نوجوانوں کیا کرنا چاہیے؟ نیٹ ورکنگ بناؤ. صرف باتوں سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. میں پریکٹیکل انسان ہوں، علی پور میں بھی، ویسٹ میں بھی، جہاں بھی جاتا ہوں کام کرنے کے عادی ہوں، کام کرتا ہوں. اللہ کی طرف سے توفیق، اور میں آپ سے بھی دعا کرتا ہوں خدا آپ کو تمام کو توفیق دے. ہر فرد ہم میں کا مسئول ہے. کلکم راع، all of you are shepherds, all of you are responsible of your sheep. رسول اللہ کی حدیث ہے. تم سب گلبان ہو، یعنی تمہارے پاس جتنی ذمہ داری ہے، شوہر، بیوی، بچوں کا، اگر دوست کا، محلے والے محلے کا، امر بالمعروف کرو. اگر کوئی بہن بے حجاب جاری کو، بہن نہ جا،
जनाब ज़ैनब की तो कनीज है, अगर कोई दाढ़ी मुड़ा रहा तो कहिए भैया कोशिश कीजिए इसको तो लाइए, मर्दों का रिजाल है। तो माफ करना, अगर कोई ये कहने का मतलब है कि अम्र बिल मारूफ। क्यों भाई, क्यों? इसलिए कि हुसैन की जियारत में क्या पढ़ते हैं, अशहदु अन्नका क़द अक़मत सलात व आतैत ज़कात व अमरत बिल मारूफ व नहैत अनिल मुनकर। सलवात पढ़िए मोहम्मद क़द अक़मत सलात व आतैत ज़कात व अमरत बिल मारूफ व नहैत अनिल मुनकर। कब तक? हत्ता अताकल यकीन। आखिरी मोमेंट तक हुसैन ने सबको क्या किया? अम्र बिल मारूफ किया, नमाज को कायम किया। बेनमाजी हुसैनी नहीं हो सकता। हुसैन कह रहा हल मिन नासिरिन, जवाब दो लब्बैक या हुसैन। हुसैन को लब्बैक कहने के माने क्या है? नमाज पढ़ूंगा, रोजा रखूंगा, हज करूंगा, ज़कात करूंगा, किसी को धोखा नहीं दूंगा। हुसैन पाकीज़गी का नाम है, नजासत का नाम नहीं। तो क्या करना चाहिए? रेवोल्यूशन लाओ, इनकलाब लाओ, किसी से, इसी मजलिस से, मजलिस हुसैन से बेहतर कोई और जगह नहीं है। किसी के पास ये प्लेटफॉर्म नहीं। जर्मन एम्बेसडर शाह ईरान अलैहिल्लानत वल अज़ाब के ज़माने में तेहरान में रोज़े आशूर अपने ड्राइवर से बोला चलो ज़रा बाहर जाए। बाहर निकले, सब सन्नाटा, एक तरफ जुलूस जा रहा था, हर एक आदमी काली झंडी, जिधर से जाते बंद, जिधर क्या हो रहा है? तो रोज़े आशूर है। ड्राइवर ने कहा रोज़े आशूर है, टुडे इज डे ऑफ आशूर। तो इसके माने क्या है? इसमें ये पूरे जितने भी हैं सब घर से बाहर निकलते हैं। बुलाता कौन है? तो कोई बुलाता नहीं है। मेरा मजमा समझने की कोशिश करे। का बुलाता कौन है? लीडर कौन है इनका? कोई बुलाता नहीं है। हर रोज़े आशूर सब निकल जाते हैं, सब काला लिबास पहन के निकलते हैं। क्या करते हैं? आजादारी करते हैं। उसने एक जुमला कहा, अगर हमारे पास ऐसा होता तो दुनिया को मुसलमान कर लेते। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले हमारे पास ऐसा लीडर होता तो दुनिया को हम मुसलमान कर लेते। हमारे पास कहाँ भी कोई है सुन्नी भाई? यहाँ पर दीवारें चुन दी गई, इतना कहा कि अब कोई आने वाला नहीं। हत्ता पढ़ा लिखा शिया भी बैठने से परेशान है। क्या हमने मजलिसों यहाँ तक पहुँचा दिया? हुसैन का दस्तरखान सबके लिए है। बुलाइए सब, सलवात पढ़िए मोहम्मद वाला। जी कहाँ तक पहुँचे? आइए, तो क्या करना चाहिए? ज़कात अदा कीजिए। पैसा नहीं है ज़कात, ज़कात कहीं सदका सिर्फ पैसा नहीं है। आपको खुदा ने इल्म दिया है तो इल्म की ज़कात। अगर आपके पास हुनर खुदा ने दिया है, हुनर की ज़कात। तो क्या करना चाहिए? जो बच्चे एक स्टैंडर्ड आगे बढ़ गए हैं, जो लोअर स्टैंडर्ड हैं, उनको पढ़ाएं। फ़ायदा क्या होगा? वो कभी भूलेंगे नहीं। उनका मार्क्स रोज़ाना बढ़ता चला। कहाँ से शुरू हुआ है? हमारे पास 2 जनून, ये हमारे शियों के लिए मखसूस है, ये सिर्फ हौज़े के लिए। मैं चाहता हूँ सब लोग इसको ले। वो क्या है सिस्टम हमारे पास? कुम और नजफ़ में सिस्टम यह है कि हाँ दर्स हुआ, आज लेसन होने के बाद हमारे पास फरीज़ा है रात को उसको स्टडी करें। नेक्स्ट मॉर्निंग फिर लेसन से पहले हमारा एक हम मुबाहस कहते हैं, मुबाहसा करते हैं, यानी वो भी स्टडी करके आता है, वो फिर बैठ के दोनों बहस करते हैं। ये जो कल सीखा तो वो 3 मरतबा हो गया। खुद पढ़े थे, उसके बाद बहस किया दोनों के साथ। फिर इम्तिहान की रात परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और आज की स्टडी बता रही है जो लोग नहीं पढ़ते, ओहो प्रेशर बढ़ गया, 8 दिन बाकी, 6 दिन, 5 दिन बाद 1 दिन, और रात के इम्तिहान के खोला, कुछ भी समझ नहीं है। इसलिए कहते हैं कि साइकोलॉजिस्ट शाब को जो पढ़ने बैठता है इम्तिहान की रात को, वो फेल होता है, कभी पास नहीं होता। अली वाले आप बाबे इल्म के मानने वाले हैं, आप लोग फेल नहीं होना चाहिए, आपके पीछे दुनिया जाना चाहिए। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो कोशिश हम लोग ये करें
کہ اس طرح کے سسٹم میں لائیں. اب نوجوان بچوں سے جو لوگ اسکول جا رہے ہیں، جیسے ہی کلاس آگے بڑھے، جو چھوٹے ہیں نیچے ان کو پڑھاتے جائیے، ہم مباحث کرتے جائیے. انشاءاللہ نیت کریں کہ کوئی قوم کا بچہ، کوئی بیٹی، کوئی بیٹا جاہل نہ رہے. 20 سال بعد ایک ایسا انقلاب آئے گا، شاید وہ امام کہیں گے اب میں آ رہا ہوں. صلوات پڑھیے محمد والے. تو علم کے ذریعے سے جو زکوٰۃ ہے وہ بہترین زکوٰۃ ہے. ہنر خدا نے آپ کو دیا ہے، ہنر دیجیے. اگر آپ کمپیوٹر پروگرامر ہیں تو آپ کو سکھائیے. اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ علم دینے سے کم نہیں ہوتا، مال دینے سے کم ہوتا ہے. علم آپ کی حفاظت کرتا ہے، مال آپ حفاظت کرنی پڑتی ہے. مولانا نے فرمایا 10 اصول آپ تو سنتے ہی رہتے، مجھے اس میں پڑھنا نہیں. مگر آج جو رزق جو ہم کہہ رہے ہیں، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس 2 رکعت نماز پڑھی، ادھر سے اللہ بھائی خون اتر گئے. یہ رونگ ہے. مولانا نے فرمایا عبادت کرو. کیوں؟ عبادت تمہاری ضرورت ہے اور میرا رزق دینا یہ میرا فریضہ ہے. خدا نے وعدہ کیا کہ میں رزق دوں گا. جب میں کافر کو دیتا ہوں تو تمہیں دے. تم کوشش کرو، ہم دیں گے، بہت زیادہ دیں گے. تم بہت زیادہ کوشش کرو اور اسی طرح سے دیں گے. تو میں نوجوانوں سے مولا کی نے جو زندگی میں ڈے کو تقسیم جو کیا ہے اس کو سمجھا کر کے پھر اس کے اصول کے بعد اور ایک عمل. کل میں نے نماز غفیلہ کا کہا تھا. نماز غفیلہ کی چھوٹی چھوٹی کتابیں چھپ گئی ہیں اور آپ لوگ لیجئے. بہترین مجرب نماز ہے اور با اثر نماز ہے رزق کے لیے، ہر دعا کے لیے انشاءاللہ. مولا امیر المومنین نے فرمایا ہے کہ دن کو اللہم ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. مولا نے فرمایا دن کو 3 حصوں میں تقسیم کرو. ڈیوائیڈڈ ہے انٹو کتنے؟ 3 حصوں میں. اس کو امام باب الحوائج نے امام مصعب بن جعفر نے 4 حصوں میں تقسیم کیا. دونوں وہی ہے مگر میرے ساتھ سنیے. مولانا نے فرمایا دن کو کتنے حصوں میں تقسیم کرو؟ 3 حصوں میں. 24 کو اگر 3 میں تقسیم کریں گے تو کیا ہو جائیں گے؟ 8 گھنٹے. سیدھی بات ہے. تو 8 گھنٹے تو آج بھی دنیا میں 8 آورز کا جاب ہے. تو کس نے دیا؟ یہ علی کا صدقہ ہے. تو ہر جگہ 8 آورز کی جاب ہے، کہیں اور نہیں، زیادہ نہیں. دیکھیے اور میرے ساتھ. دوسرا 8 گھنٹے ارننگ کے لیے، محنت کرنے کے لیے. تو 8 گھنٹے میرے نوجوانوں محنت کرنا لازمی ہے، فرض ہے. اگر ہر مومن یہ ٹھان لے کہ میں 8 گھنٹے کسی بھی حالت میں محنت کروں گا تو اس کی زندگی پار ہے. نمبر 2 8 گھنٹے آرام کے لیے اور 8 گھنٹے عبادت کے لیے. عبادت کا سجدہ یہ عبادت ہے نا. عبادت ماں باپ کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے جی. کسی رشتہ دار کی عیادت کرنا بھی عبادت ہے. کسی دوست کے پاس جانا بھی عبادت. عبادت محدود بنماز نہیں ہے. ایک جملہ سن لیے عبادت کو. حدود شریعت میں اٹھنا بیٹھنا عبادت جی. یہ جو مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں دیکھیے میرے ساتھ رہیے. 5 احکامات ہیں. ہر انسان اسلام میں کہتا ہے کہ یو ڈو یور ورک، آپ کرتے جائیے. 5 چیزوں کے اندر آپ کے احکامات ہیں. آپ کا فعل یا وہ واجب کام ہے یا وہ حرام کام ہے، یا وہ سنت کام ہے، مستحب کام ہے، یا مکروہ کام ہے. اگر یہ 4 نہیں ہے تو مباح. مباح کے معنی کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا بات کرنا، تمام کو مباحات کہتے ہیں. ٹھیک. اب میں صاحب سے سوال کرتا ہوں، روزانہ سونے سے پہلے ایک لسٹ بنائیے. واجب، حرام، سنت، مکروہ، مباح. آج میں نے کتنے واجبات ادا کیے؟ خدا نہ خاصہ کتنے محرمات، کتنی غیبت کی، کتنی استغفر اللہ ربی جی حساب کیا. اس کے بعد کتنے مستحبات کیے، کتنے مکروہات. اس کے بعد مباحات کو آپ کو لکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ مباحات پر کوئی مجازات نہیں ہے، کوئی پنشمنٹ نہیں ہے. ٹھیک. اگر روزانہ لکھنے لگے تو کیا ہوگا؟ بہت کامیابی ہوگا. اب سوال آپ کا، مجلس میں آنا واجب ہے سنت ہے کیا ہے؟ مولانا سیف سیٹ یہی کہ سنت کہیں نہ. گھر سے نیت کر کے کیا نکلے تھے؟ اگر گھر سے نکلے تھے یا علم حاصل کرنے کے لیے جانا ہے مجلس میں، یا آنا واجب ہے
تو معلوم ہوا نیتوں پر بات مبنی ہے، تو نیت کو جتنا خالص کرتے چلے جائیے اتنا عمل بھی خالص ہوتا چلا جائے گا۔ اے علی تیری نیت کتنی خالص تھی، ایک ضربت ایک طرح ثقلین کی بات۔ چلو بات بڑی محمد تو کوشش یہ کریں کہ دین کو جو ہے الگ مت رکھیے زندگی سے۔ دین پارٹ آف لائف ہے، زندگی کے ساتھ ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ سب کریں گے دیندار بھی رہیں، مومن بھی بولیے، جنت کو بھی بھیجیے۔ ہم سے مولانا جنت بھیجنا ضروری ہے، اگر مجلس پڑھنا تو جنت بھیجنا ضروری ہے، اگر آپ نے نہیں بھیجا تو ہم جہنم میں آپ کو ڈال دیں گے۔ جی آج کل وہی ہے نا، جنت تم جنت جاؤ گے، دنیا جہنم ہو جائے۔ میں نے کہا تھا اسلام آیا تھا اس دنیا کو جنت بنانے کے لیے۔ دنیا ایک دن اسلام کے دروازے پہ آنا ہی پڑے گا، وہ کوئی 72 اسلام نہیں ہے، ایک ہی اسلام ہے، اور وہ اسلام در اہل بیت کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ آج دیکھو 59 مسلم کنٹری ہیں، سب در بدر پھر رہے ہیں، ایک ہے جو ڈٹا ہوا ہے، کہہ رہا ہے کہ اگر ہے تو حق ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ ابھی دیکھیں یہاں پہ آپ کو سرکار کے خلاف جو مووی نکلی تھی لعنت اللہ علیہ، یہ سب کیا ہے معلوم؟ ٹیسٹنگ معلوم ہے؟ بعض کیا کرتے ہیں یہ، اس میں دم ہے کہ مائک ٹیسٹنگ۔ اسی طرح سے باطل بھی آپ کو ٹیسٹ کرتے رہتا ہے۔ جیسے کبھی خدا نخواستہ کسی کو فالج ہو جائے تو ڈاکٹر کیا کرتا ہے، شارپ نائف سے تیز وہ ہوتی ہے چھری، وہ ٹچ کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ اس میں دم ہے۔ مسلم مردہ بدن پر باطل چبو رہا ہے کہ دم ہے کہ نہیں ہے۔ مسلمان سو رہا ہے، بتا رہا کہ دم نہیں ہے، اور نکلے بھی تو جلوس کتنے نکلے جی۔ مسلمانوں کے کئی گروپ کس کی شان میں، مسئلہ شیعہ سنی کا نہیں ہے یار، تو جب سرکار کی ذات میں متحد نہیں ہوتے تو صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ دیکھیے آپ کو میں بتاتا ہوں، دیکھیے 2 پیرلل لائنیں جا رہی ہیں نا بھائی، 2 پیرلل لائنیں، 2 پٹڑیاں جا رہی ہیں، اگر ایک پٹڑی ذرہ سے 1 سینٹی میٹر زاویے سے ہٹ جائے، جتنا آگے بڑھ جائیں گے کیا ہوگا، فاصلہ بڑھتا جائے گا۔ کیا کرنا ٹھیک کرنے کے لیے، گو بیک ٹو دی پوائنٹ ویئر یو ڈیویٹڈ، اسی جگہ پہ چلے جاؤ جہاں پر تم منحرف ہوئے تھے۔ جب تک نہیں جاؤ گے پھر وہ ٹھیک ہونے والی لائن نہیں ہے۔ اسی لیے سرکار نے کہا جو آگے بڑھ گئے وہ پیچھے آ جائیں، جو نہیں صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ تو جملہ سنیے، علی وہ نقطۂ اعتدال ہے جس سے آگے بڑھ جانا بھی تباہی، جس سے پیچھے رہ جانا بھی تباہی۔ اگر چاہتے ہو ریکٹیفائی کرنا تو اسی علی کے پاس آنا پڑے گا۔ ولایت ہے اللہ کی، انما ولیکم اللہ ورسولہ والمؤمنون الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ جملہ سنا، خطابت کرنا اور ہے، حقائق کو بیان کرنا اور کہے گا جملہ جو کہنا ہے۔ اور یہ بھی سنو، امام حکم دیتا ہے، مرجع فتویٰ دیتا ہے۔ کانسیپٹ یہ ہوا نا بھی غلط ہے، مرجع کا فتویٰ بھی حکم امام ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ اگر مرجع کا فتویٰ حکم امام نہیں ہے تو مجھ پر عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ مرجع اپنی جیب سے نہیں دیتا، قرآن سے دیتا ہے، حدیث سے دیتا ہے، اور علماء کے اجماع سے دیتا ہے، عقل استعمال کرتا اور کہتا ہے یہ یقین کے ساتھ امام کا حکم ہے۔ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں، سنیے اچھی طرح سے، مولانا بھی تشریف فرما، بہت قابل علماء میں سے حجت الاسلام والمسلمین مولانا مراد رضا صاحب قبلہ، بہت ہی قابل علماء سے، آج ہندوستان کے ٹاپ کے علماء میں آپ قوم میں آپ کا نام ہے۔ اب دیکھیے اب ان کے سامنے میں جرات کر رہا ہوں، چھٹے امام کے زمانے میں ہماری
ابن حنزلہ مولا کا ساتھی ہے، چاہنے والا ہے، اور وہ آتا ہے، راوی ہے، قوی راوی ہے، آتا ہے مولا کیس ہے، اور خصوصاً ہندوستان میں رہنے والے شیعوں کے لیے بہت اچھی طرح سنو، اور تمہارے پاس پرسنل لا ہے مگر تم عمل کرو اس پہ، دین کو سمجھو، دین پر چلنے کی کوشش کرو۔ مولا دو بھائیوں کا کیس ہے، ترکے کا کیس ہے، وراثت کا کیس ہے، یہ دو بھائی منصور دوانقی کے کورٹ میں جائیں اور فیصلہ لیں۔ مولا نے کہا اگر گئے فیصلہ بھی اتفاقی طور پر قرآن اور ہمارے حدیث کے برابر ہوا تب بھی باطل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سورس باطل ہے۔ جس دروازے پہ گئے وہ غلط دروازہ ہے۔ ہمارے ابن حنزلہ نے کہا پھر کیا کرنا چاہیے ان دو بھائیوں کو؟ سنیے، اور میں 10 مجلسیں تیار کر رہا ہوں۔ تقلید غیبت کبریٰ کے بعد کے مسئلہ نہیں ہے، خود اماموں کے زمانے میں تقلید رہی ہے، ثابت کر چو، ابھی اسی سے نتیجہ لیجئے، اپنی طرف سے نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ پورے ہندوستان میں ایک بھی اخباری نہیں ہے، اگر کسی میں دم ہے تو میں اس سے بات کرنے کے لیے تیار۔ اخباری ہونے کے لیے مجتہد ہونا ہے، اور اخباری ایک ہو سکتا ہے، ٹولی نہیں بن سکتی۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اخباری ایک ہو سکتا ہے، ٹولی بن نہیں سکتی۔ تو یہ جہالت کی دلیل ہے کہ ہم لوگ اتنے نیچے آ گئے، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ اخباری کیا ہے۔ اگر آپ نے دوسرے سے کہا میں اس اخباری کو مانتا ہوں تو کیا ہو گیا؟ مانے کہ وہ آپ نے پھر تقلید شروع کر دی۔ تو ہمارا مسئلہ اصول پہ ہی آ گیا۔ اب بچنا چاہتے تھے بارش سے، اگر بارش سے بچانا ہے تو چھتری دو، پنہ لے کے نیچے کیوں کھڑا کر رہے ہو؟ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ ہمارے ابن حنزلہ نے کہا مولا پھر یہ دو بھائی کیا کرنا چاہیے؟ مولا نے کہا ہمارے ان علماء کو سنا جو ہماری احادیث کو انٹرپریٹ کرتے ہیں، تفسیر کرتے ہیں، امرہم امرنا، ہمارے علماء کا جو حکم ہے وہ ہمارا حکم ہے، فقیہ کا فتویٰ حکم امام ہے اسی لیے مانتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ باتوں کو ایسی نہ کرو کہ غیر ذمہ دارانہ، یہ مقام ممبر رسول ہے، یہاں اپنے ہانکنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں پر حکم جلاؤ، جو چاہے بولنے کی جگہ نہیں ہے۔ بہت اچھی طرح سے سمجھیے۔ تو حضور کل میں نے نمازیں کو پھیلا، اور ایک تجربے کی چیز نماز، وہ تجربے کی نماز ہے نماز شب۔ 11 رکعت اگر نہیں پڑھ سکے تو آج سے شروع کرو، کم از کم 1 رکعت نماز وتر سے، فجر سے پہلے 10 منٹ پہلے اٹھ، اخلاص سے وضو کرو، اندھیرے کمرے میں مصلی بچھاؤ، پھر نور کی تلاش کرو۔ توجہ کا طالب، ہاں جماعت کی نماز کے لیے جانا ہو تو جاؤ، جماعت کی نماز میں مزہ نہیں آئے گا، مگر خدا کہتا ہے مزے کے لیے نہیں، میرے حکم کے لیے پڑھو، اس لیے کہ جماعت کی نماز میں تمہارا فائدہ ہے، تمہارا آنا ضروری ہے، لیکن مستحب نماز میں اپنے کمرے میں وہ لگاؤ دول، خدایا تو اور میں اور کوئی نہیں۔ نماز وتر میں الحمد کے بعد ایک سورہ فلق، سورہ 3 مرتبہ قل فلق ناس، اور اس کے بعد چھوٹی سی دعا ہے وہ بھی مل جائے گی بھی 40 مومنین جو مرحوم اپنے رشتہ دار ہیں ان کے لیے اللہم اغفر لے پورے 40 نام لیجئے، اس کے بعد جو زندہ ہیں ان کی خیر کی دعا، ان کو خدایا یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ بیٹا ہے، میری بیٹی ہے۔ میں نے دیکھا ہے جس گھر میں نماز شب ہوئی ہے اس گھر میں رحمتوں کی بارش ہوئی ہے۔ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، اور اپنے زندگی میں ایک جگہ نہیں، سبوں جگہ، دنیا بھر پھرتا ہوں میں، دنیا کے گوشے گوشے گئے، جس گھر میں نماز شب پڑھی جاتی ہے اس گھر کے بچے کبھی پریشان نہیں رہتے، اور اگر بچے نہیں پڑھیں گے پھر ان کے پاس نوسط آ سکتی ہے۔ تو نماز شب بہترین ہے۔ اگر پہلا شروع کرنا ہے تو جوش میں 11 رکعت شروع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسی نیت کرو مالک تو میری مدد فرما، میں 10 منٹ کی نماز شب شروع کروں گا یا کروں گی، اور اس کی توفیق میں تو اضافہ فرما،
40 روز تک کرتے رہو، اس کے بعد خدا ایک فرشتہ تم پر موکل کرے گا، پھر قضا ہونے نہیں دے گا۔ 40 روز مسلسل 40 ڈیز، اور رزق آپ کو دیکھیں گے کہ اندازہ نہیں کر سکیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا سنسیئرٹی کو چیک کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ 40 دن مسلسل اٹھ رہا ہے، جس نے میرا نام 40 دن لیا ہے اندھیرے میں، کیا اس کو میں اندھیرے میں پٹکتا ہوں؟ میں چھوڑوں گا نہیں، اس کو نور کی طرف لاؤں گا۔ جب تم چلے جاؤ گے تو پھر اس کے بعد ایک بڑی دولت ہی حاصل ہوگی۔ ایک صلوات پڑھے محمد والا۔ نماز شب کے لیے مولوی صاحب اٹھے، نماز شب کے لیے مولوی صاحب اٹھے، ایران کا مسئلہ ہے، نماز پڑھ رہے تھے اور ایک مرتبہ چور داخل ہوا۔ اب ایران میں چور کے معنی وہ بھی شیعہ، 93% شیعہ نا بھائی، داخل ہوا اور یہ نماز پڑھی رہے تھے، وہ قیمتی چیزیں جمع کرنے لگا، جی جمع کرنے لگا۔ انہوں نے سلام پھیرا تو اٹھایا یا علی مدد، جی گٹڑی اٹھائی یا علی مدد۔ مولوی صاحب نے کہا ہمیں زندگی حسین حسین گفتم جم کردم تو با ایک ہی علی ہمامی بری، پوری زندگی حسین حسین کر کے یہ جمع کیا، تو ایک ہی علی میں سب لے جا رہا ہے۔ ہم لوگ بھی ایسے ہی ہیں، ایک ہی علی میں نماز لے جاتے ہیں، روزہ لے جاتے ہیں، حج لے، صلوات پڑھیے بھائی کو بھی نہیں ملے جی، اور میں سب کو دے رہا ہوں۔ ہر ایک کے بعد کیا ہے؟ سجدہ پروردگار ردن بے قضا یہی، پھر آخری سجدہ کر کے حسین نے بتا دیا حسینیوں سجدے کے عالم میں جا رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ سجدہ قضا ہو جائے۔ پوری قربانیاں اسی دین کے بچانے کے لیے دی گئی تھیں، یاد رکھو اس دین کو بھلاؤ نہیں حسینیوں۔ جس سجدے پر حسین نے اختتام کیا تھا، سید سجاد نے سجدہ شروع کیا۔ مولا مولا امام حسین سے میں بہت ہی شرمندگی سے کہوں، مولا آپ نے سب کچھ دیا، بیٹے کو دیا، علی اکبر کو دیا، عباس کو دیا، چاہنے والوں کو دیا، آپ نے قربانیاں دی، لیکن آپ کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہیں تھی، پاؤں میں بیڑیاں نہیں تھیں۔ آپ کا بیٹا سید سجاد اس عالم میں، اللہ سلامت رکھے، ہر انسان جانے سے پہلے یہی خواہش رکھتا ہے کہ بیٹے اس کو دفن کر دے، بیٹے اس کو مٹی ڈال دے، بس تمنا اور کچھ نہیں۔ جیسی جیسی ضعیفی آتی ہے سب یہی خواہش کرتے ہیں کہ اولاد بس وہی انہی کے ہاتھوں میں ہو جائے۔ اور مرنے کے بعد بھی ہم نے یہی دیکھا ہے، روتے ضرور ہیں لیکن کچھ مومنین، کچھ گھر والے، خاندان والے تجہیز و تکفین میں لگ جاتے ہیں۔ یہی کام ہوتا ہے نا، انتقال ہوا روئے ضرور لیکن کچھ لوگ ہیں اس میں لگ جاتے ہیں، اور چاہنے والے یہی پوچھتے ہیں غسل ہو گیا، کفن ہو گیا، دفنا دیا۔ جب تک غسل و کفن نہیں ہوتا گھر والوں کو سکون نہیں ہوتا۔ ارے سید سجاد بھی کسی کا بیٹا ہے، سید سجاد۔ جناب زینب کہتی ہیں کہ 11 محرم کو میری سواری میرے بھائی کے پامال لاش کے قریب سے گزری، سید سجاد کو دیکھا ہاتھوں کو باندھے ہوئے، بڑی غربت سے باپ کی لاش کو دیکھ رہا ہے۔ میں نے اپنے آپ کو ہونٹ سے گرایا، سینے سے لگایا، بیٹا میں نے بابا سے سنا ہے یہاں پر قبریں بنیں گی، یہاں زیارت کرنے والے آئیں گے، گھبرانا نہیں۔ سید سجاد نے کہا بھوبی اماں، جس کا بیٹا باپ کو اس عالم میں چھوڑ کر جا رہا ہے۔ البکاؤنا خمسہ،
باقی کہتے ہیں عربی میں رونے والے کو، بکا کہتے ہیں زیادہ رونے والے۔ 5 زیادہ رونے والے گزرے، ایک آدم فراق ہے جنت میں یا توبہ کے لیے، دوسرے نوح قوم کی ہدایت کے لیے اتنا روئے ان کا نام ہی نوح سے نوح ہو گیا، گریا کرتے تھے، تیسرے یعقوب یوسف کے لیے، چوتھے ہماری شہزادی بی بی فاطمہ، صبح ہوئی تو بابا، شام ہوئی تو بابا، صبت علیہ مساء۔ یا 75 دن زندہ رہیں یا 95 دن زندہ رہیں، اور 5واں رونے والا سید سجاد، جب بھی پانی آتا کربلا کا رخ کرتے السلام علیکہ یا بتا۔ کسی گھر میں کوئی یتیم خدا نہ دے، یتیم اگر باپ کو یاد کرے قیامت ہو جاتی ہے۔ رات کا اندھیرا تھا، زندان میں کچھ سہمے سو رہے تھے، ایک بچی اٹھی، بابا بابا، ابھی آبا بابا نے گود میں لیا تھا، ابھی بابا نے بات کیا، کوہرام بپا ہوا۔ یزید کے دربار میں ہلچل مچی، دیکھو کیا ہوا ہے، کہ 4 سالہ بچی نے باپ کو یاد کیا ہے۔ اے دنیا والوں کیا تسلی اس طرح سے دیتے ہیں، باپ کا سر آیا، سکینہ نے گود میں لیا، بابا آپ کہتے تھے نا بابا مجھے وہ گھر پسند نہیں جس میں سکینہ اور رباب نہ ہو۔ سکینہ بیان کرتی کرتی خاموش ہو گئی، زینب نے ہاتھ لگایا، سکینہ لیٹ گئی، زینب نے کہا بیٹا سجاد، سکینہ بولتی نہیں ہے۔ سید سجاد ہتھکڑیوں کو سنبھالے ہوئے نفس پر ہاتھ رکھتے ہیں، انا للہ، پھوپھی اماں باپ کو یاد کرنے والے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ خدایا پروردگارا انہی آنسوؤں کا صدقہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، آئندہ گناہوں سے بچا لے، پرچم اسلام کو بلند فرما، دشمنان اسلام کو، دہشت گردوں کے سرغنوں کو تہس نہس کر دے، مظلومین کی مدد فرما، مومنین جہاں جہاں ان کی جان مال آبرو اور عزت کی حفاظت فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما، ہمارے گردنوں پہ جو ذمہ داری ہے اس کو پورا کرنے کی توفیق دے، پروردگار ہم علم و عمل کی تبلیغ، علم و عمل کی طرف دعوت دے سکے ہمیں توفیق دے، خدایا جو ہم میں صلاحیت ہیں وہ صلاحیت کو دوسرے تک پہنچانے کی توفیق دے، پروردگارا جو بیمار ہیں جنہوں نے التماس سے دعا کہا ہے ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما، ہمارے جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ روحانی امراض میں غرور و حسد و کبر و نفاق و نخوت و غیبت کو دور فرما، جو گودیاں خالی ہونے پر کر دے، جو لڑکے لڑکیاں بن بیاہ کے ان کی بیاہ کر دے، صفوف مسلمین کو متحد کر دے، جو ہمیں ہمارے درمیان بانٹ رہا ہے خدایا تو اس کو بانٹ دے، پروردگار ہمارے دلوں کے بغض کو نکال کر محبت سے بدل دے، ہمیں ظہور کے قابل بنا دے۔